السلام علیکم جی، فیاض رامی آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بات کریں گے سیما حیدر کیس کے حوالے سے اور جناب بہت اہم اپڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب ایک بار پھر اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں یا کل کی ڈیٹ میں، آنے والے 1-2 دنوں میں یہ پاسبلٹی بن رہی ہے کہ غلام حیدر اور روشن عظیم صاحب دوبارہ سے انڈین ہائی کمیشن اور پاکستان اسلام آباد جانے کے لیے تیار ہیں اور پاکستان سپریم کورٹ جانے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے وزٹ کا ابھی تک بخار اترا نہیں اور سیما حیدر اور اے پی سنگھ کو موشن لگے ہوئے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہے۔ پچھلا جب چکر لگایا تھا اور اب دوسرا چکر جو ہے وہ کیوں لگانے جا رہے ہیں، یہ چکر جب لگے گا تو ڈیفینیٹلی جو بچی کھچی جو سانسیں ہیں وہ بھی ان کی پوری ہو جائیں گی، چونکہ ان کے پاس کوئی لیگل چیز تو ہے نہیں اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل ہوگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جانتے ہیں سب لوگ کہ اس پہ سپریم کورٹ میں بھی ایک ایکشن لیا جا چکا تھا اور اب دوبارہ پاکستان میں روشن عظیم صاحب سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ڈپلومیٹک جو نیگوسیشن ہے ان کو ذرا زیادہ تیزی سے اس میں عمل لانے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے ایک رپورٹ طلب کرے، پروگریس رپورٹ مانگے پاکستان فارن آفس سے کہ انہوں نے انڈین ہائی کمیشن کے ساتھ کیا معاملات طے کیے ہیں اور یہ معاملہ کتنی دیر لے گا۔ ساتھ ہی ساتھ کمیٹی کے حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کی جائے گی اور غلام حیدر کے بچوں کے ساتھ بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے تاکہ ان کے بچوں کو ایکسیس دی جائے غلام حیدر تک، اس حوالے سے بھی پٹیشن جو ہے وہ فائل کی جائے گی۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑا ڈے بائی ڈے الحمدللہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تیزی سے، اور جس ٹریک پہ روشن عظیم صاحب لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو، اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اداروں کو انوالو نہیں کیا گیا تھا، فیڈرل اداروں کو انوالو کیا گیا ہے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں ان کو اب اداروں کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور جیسے ہی عدالت اس پہ ڈائریکشن دے گی تو انڈین ہائی کمیشن اور پاکستان فارن آفس جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا، پاکستان کا فارن آفس اس کے اوپر ایکٹ کرنے کا، اور انہیں عدالت میں آ کر تمام تر چیزوں کا جواب دینا ہوگا، اور جو بھی اپلیکیشن اور جو بھی چیزیں پینڈنگ ہیں بیفور دی فارن آفس اور بیفور دی انڈین ہائی کمیشن وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوں گی اور بہت جلد اب اس کے اوپر پیش رفت ہوگی۔ مین وائل بیک ڈور چیزوں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ٹی ایس بھی اب اپنی چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے کی طرف جا رہی ہے، اور جب سے انہیں اندازہ ہوا ہے کہ اس طرح کی پروسیڈنگ انیشیٹ ہو گئی ہیں تو وہ بھی اپنا جو چیزیں ہیں اس کو کنکلوڈ کرنے جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر اے پی سنگھ اور سیما حیدر کی بات کی جائے تو وہ اس وقت شدید ڈپریشن میں ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ نیگیٹو کمپین چلا رہے ہیں غلام حیدر کے اگینسٹ۔ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ کمپین چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پورے بھارت کے 150 کروڑ لوگ اور بھارت کا ہر شخص اور پوری دنیا کے لوگ جان چکے ہیں کہ سیما حیدر جو ہے اس کا کردار کیا ہے اور غلام حیدر کا کردار کیا ہے، اور مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، وکٹم کون ہے، اور ناانصافی کس کے ساتھ ہوئی ہے، قانون کس نے بریچ کیے ہیں۔ اس طرح کی نیگیٹو کمپین چلانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ غلام حیدر کوئی بڑا کوئی ملا قسم کے ذہن کا آدمی ہے یا بڑا کوئی ڈیسپریٹ قسم کا انسان ہے۔ ایسی کمپین چلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ سارا کچھ سیما حیدر اور اے پی سنگھ جو وہ مل کے کر رہے ہیں اور اے پی سنگھ کی انسٹرکشن پہ ہو رہا ہے، اور یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ یہ لوگ کیس ہار چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس لیگلی چیزیں ہوتی یا لیگلی ان کا کیس سٹرونگ ہوتا تو اس طرح پہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تانے بازی اور اس طرح کی باتیں نہ کرتے، کیونکہ ان کا کیس لیگلی بہت کمزور ہے اور لیگلی ان کے پاس قانونی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، اور قانونی طور پر یہ اپنا کیس لڑنے میں ناکام ہو چکے ہیں اور ثابت کرنے میں بھی ناکام ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلے سٹیپ پہ ہی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیس جو ہے وہ اڑ گیا ہے۔ اڑ کیسے گیا کہ ابھی تک شادی نہیں پروو کر پائے، طلاق نہیں پروو کر پائے، کچھ بھی نہیں کر پائے، ابھی تک اس کی جو انٹری ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائے، تو یہ کیس فارغ ہو گیا ہے اے پی سنگھ صاحب کی جانب سے۔ اس لیے وہ نیگیٹو کمپین چلا رہے ہیں اور نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور اب تو وہ کئی سٹیجز پہ آ کے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں
لیکن اب ان کو سیف اینڈ ایگزٹ نہیں مل رہا کہ وہ کس طریقے سے یہاں سے اب جان چھڑا کر نکلیں، کیونکہ اس پورے کیس میں ان کو سیف ایگزٹ نہیں مل رہا، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی انہوں نے بھونڈی حرکات کرنی تھی کر لیں، جو بھی انہوں نے بونگیاں مارنی تھی مار لی، اب کسی طریقے سے اس میٹر سے جان چھوٹ جائے۔ تو وہ نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ۔ نیگوسیشن کو پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے روشن عظیم صاحب اب جا رہے ہیں دوبارہ سے، اور انشاءاللہ ان کے جانے کے بعد بہت سارے سرپرائز وہاں سے ملیں گے، اور یہ ممکن ہے کہ بہت جلد اب غلام حیدر کی اس کے بچوں تک ایکسیس ہوگی، اور اس کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا جائے گا، اس کا کمیونیکیشن کروائی جائیں گی، تاکہ وہ اپنے بچوں کی خیریت دریافت کر سکے اور یہ سارا معاملہ کر سکے۔ اور جس دن آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے ساتھ بات چیت ہوتی گئی اور یہ سارا معاملہ ہوتا گیا، اس کے بعد یہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ ہمیں بیک ڈور یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ بچوں کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، یا ان کا برین واش کر رہے ہیں کہ وہ غلام حیدر سے بات کرنے سے انکار کریں یا اس طرح کی چیزیں کریں، لیکن اس سے کوئی حاصل وصول نہیں ہونا۔ غلام حیدر ان کا نیچرل فادر ہے، اور وہ یہ پروو کر چکا ہے تمام تر اداروں میں، پاکستان کے اور انڈین اداروں میں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کو اپنا موقف جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا پڑنا ہے، اور یہ ان کی ہار جو ہے وہ واضح ہو چکی ہے۔ بہرحال کچھ لوگ اس چیز کو لے کے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ غلام حیدر نے کوئی اس طرح کی زبان نازیبا زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ دیکھیں وہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، جب آپ اس کو پرسنلی جا کے ذاتیات کے اوپر جا کے ٹارگٹ کریں گے اور ہٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی انسان ہے وہ اس کا رسپانس دے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اسے آپ جذبات کو چھیڑیں گے، مجروح کریں گے، تو پھر اس طرح کا رسپانس آئے گا۔ بہرحال چیزیں پہلے سے کافی بہتر ہیں، اور ہم تو لیگلی اور قانونی طور پر جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم ابھی بھی پاکستان اور بھارت کے دونوں اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو پیسفلی حل کیا جائے، اور پاکستان اور بھارت کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو مزید بہتر کرنے میں مدد کی جائے۔ تو جو لوگ اس چیز کو بگاڑ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بھارت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جس میں اے پی سنگھ صاحب سرفہرست ہیں، اور انہوں نے ڈے ون سے کنٹروورسی پھیلا کر چیزوں کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو انشاءاللہ اب ان کا کلا کما ہو گیا ہے، اور ان کے تابوت میں آخری کی لگ چکا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔